بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ سورہ اعراف کی 195 سے 199 تک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جب ضرورت پڑتی ہے کفار کو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو یہ دعا کرتے ہیں میاں بیوی دونوں مل کر کے، یا اللہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اگر بچہ ہو گیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، لیکن جب ان کو سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ بچہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ معبودان باطل کو پکارنے لگتے ہیں، ان کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت جو آیات پڑھی گئی ہے ان آیات کے اندر بھی انہی کفار کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل کر کے آئیں؟ ظاہر بات ان کو تو پاؤں ہے ہی نہیں۔ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ کیا ان کی جو آنکھیں جن سے وہ دیکھیں، پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ ظاہر بات ہے، بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بت دیکھتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر نہ تو چلنے کی سکت ہے، نہ تو دیکھنے کی سکت ہے، نہ تو پکڑنے کی سکت ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کفار مکہ دھمکیاں دیتے تھے، ڈراتے تھے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو تو تم اگر باز نہیں آؤ گے ہمارے بتوں کی مخالفت سے تو تم کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم تمام دیوی دیوتاؤں کو بلا کر کے لے آؤ، جتنے بھی تمہارے دیوی دیوتا ہے ان تمام دیوی دیوتاؤں کو بلا کر کے لے آؤ، اور تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اصل میں نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمہارے دیوی دیوتا کیا پہنچائیں گے نقصان، اور کیا ہم کو نفع پہنچائیں گے؟ اس کے اندر تو چلنے کی بھی سکت نہیں ہے، دیکھنے کی بھی سکت نہیں ہے، اگر کتا بلی پیشاب کر دے تو اس کو بھگانے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے ان بتوں کی بے بسی اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن عمرو، یہ دو صحابی ہیں، دونوں کا نام معاذی ہے۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ اپنے اپنے گھروں میں ان کے باپ بتوں کو روزانہ غسل دیتے تھے، اور غسل دے کر کے خوشبو سے معطر کرتے تھے، اور اس کو جو ہے سجا کر کے سنوار کر کے اپنے گھر کے اندر رکھتے تھے۔ یہ دونوں یہ کرتے تھے کہ جا کر کے اس کو بتوں کو پھینک دیتے تھے، ادھر ادھر گرا دیتے تھے۔ پھر ان کے باپ آتے تھے، دیکھتے تھے یہ کس نے حرکت کی ہے،
پھر اس کو غسل دیتے تھے، خوشبو سے معطر کرتے تھے، بنا کر کے سوا کر کے پھر بتوں کو رکھتے تھے۔ اس طریقے سے روزانہ وہ یہ کرتے تھے، اور یہ دونوں صحابی ان بتوں کے ساتھ یہ گت بناتے تھے بتوں کی۔ ایک روز عمرو بن جموح، جس کا میں نے ابھی نام لیا، معاذ بن عمرو کا، ان کے والد صاحب نے ایک روز یہ کیا کہ بتوں کو غسل دیا، خوشبو سے معطر کیا، اور بنا کر کے سوار کر کے اس کی گردن پر کلہاڑی لٹکا، تلوار لٹکا دی، اور یہ کہہ دیا کہ اب تم اپنی حفاظت خود کر لو، اب میں حفاظت تمہاری نہیں کروں گا، روزانہ تمہاری یہ درگت ہوتی ہے، تمہارا یہ حال ہوتا ہے، اب میں نے تلوار لٹکا دی ہے، اب تمہارا کوئی دشمن آئے تو تم اس سے حفاظت کرو۔ لیکن وہ اس کے اندر تو کوئی سکت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے اپنے بچاؤ کی۔ یہ دو صحابی گئے اور اس کی ٹانگیں وغیرہ توڑ کر کے ادھر ادھر جو بکھیر کر کے ایک رسی میں اس کو باندھا، اور باندھ کر کے مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور لے جا کر کے کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ اب یہ آئے تو دیکھا کہ ہمارا معبود تو ہے ہی نہیں، خوب تلاش کیا، ادھر ادھر تلاش کیا تو پتہ چلا کنویں کے اندر ایک مردار کتے کے ساتھ یہ لٹکا ہوا ہے۔ اسی وقت اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی رعایت کی، یہ کام کیا، تلوار بھی لٹکا دی، لیکن یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا، یہ ہمارا معبود کیا ہوگا، ہماری ضرورت کی تکمیل کیا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جنگ احد میں یہ شہید ہوئے۔ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں گئے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، سفر میں جب جاتے تھے تو سفر میں پتھر رکھ لیتے تھے، اور جہاں ان کا قیام ہوتا تھا اس جگہ پر جا کر کے پتھر کو سب سے پہلے نہلا دھلا کر کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو ان کے پاس آٹا ہوتا تھا اس آٹے کو گوندھ کر سب سے پہلے بت بناتے تھے، اور بت بنا کر کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کی روٹی بنا کر کے کھاتے تھے۔ پہلے یہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، پھر اسی سے پیٹ پوجا بھی کر لیتے تھے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، میری تھیلی میں کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، ان پتھروں کو میں نے نکالا۔ اچھا یہ بھی کرتے تھے کہ اگر اس سے اچھا خوبصورت پتھر دوسرا مل گیا تو یہ پتھر کو پھینک کر کے اس پتھر کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ اس قدر ان کی اخلاقی حالت اور روحانی حالت، ایمانی حالت خراب تھی۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، جنگلوں کا سفر تھا، ایک جگہ میں نے قیام کیا، قیام کر کے میں نے اپنے تھیلے سے پتھر کو نکالا اور اس کی میں نے پوجا کی۔ پوجا کر کے میں کسی ضرورت سے ذرا دور چلا گیا۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر پانی کے قطرے ہیں، تو مجھ کو بڑی حیرانی، تعجب ہوا کہ یہاں تو بارش ہوئی نہیں، کوئی بادل بھی نہیں ہے، کہیں سے بارش کا کوئی قطرہ بھی نہیں گرا، اس کے اوپر پانی کہاں سے آیا؟ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چھپ کر کے دیکھوں کہ کیا ہے اس کا ماجرا۔ تو میں نے چھپ کر کے دیکھا، ایک کتا آیا اور اس کتے نے اس کے اوپر پیشاب کیا ٹانگ اٹھا کر کے، اور پیشاب کر کے وہ چلا گیا۔ میں اسی وقت اس سے پتھر سے معبود سے یعنی باطل معبود سے بدظن ہو گیا کہ جو ہمارا معبودان باطل ہے کتوں کے پیشاب سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو پھر میں اس کی عبادت کیوں کروں؟ چنانچہ وہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بتوں سے، معبودان باطل سے ان کو دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم کو کرنا ہو کر لو، کیونکہ میرا حامی، میرا مددگار، میرا ناصر تو اللہ ہے، وہ اللہ میرا ولی ہے جس نے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، اور وہ نیک لوگوں کا کیا ہے؟ نیک لوگوں کا والی ہے، نیک لوگوں کا ناصر ہے، نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ جب اللہ کی ذات مددگار ہے، یہ تمہارے معبودان باطل کیا کر سکتے ہیں؟ نیک لوگوں سے مراد بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی ذات ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، سارے مسلمان جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی نیک لوگوں کے وارث سب مسلمانوں کے اللہ ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، یا عام مسلمان ہو، سارے مسلمانوں کے واری کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، مددگار، ان کا حامی، ان کا ناصر ہے۔ ایک واقعہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی آدمی
اللہ کو کوئی اپنا معبود مان لیتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیسا حامی اور اس کا کیسا مددگار بنتا ہے۔ آپ کی اسی مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کبھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ بہت بڑے خلیفہ گزرے، صرف 2 سال 6 مہینے انہوں نے حکومت کی، 2 سال 6 مہینوں میں ایسا انہوں نے عدل و انصاف کیا، ایک ہی ساتھ میں شیر اور بکریاں پانی پیتے تھے، ایسا انہوں نے عدل و انصاف کیا، اسی لیے اس کو خلیفہ خامس کہا جاتا۔ خلفائے راشدین کا میں سے 5واں نمبر ان کا آتا ہے۔ بڑے ہی پارسا، بڑے ہی عابد، بڑے ہی زاہد، ان کی پارسائی اور ان کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ جب یہ خلیفہ نہیں بنے تھے تو نہایت قیمتی پوشاک استعمال کرتے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے، اور اتنی بہترین خوشبوئیں استعمال کرتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے پوچھنے کی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس معلوم ہو جاتا تھا کہ ادھر سے عمر بن عبدالعزیز کا گزر ہوا ہے۔ جب یہ خلیفہ بنے 2 سال 6 مہینوں میں کبھی ان کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ بیوی کے پاس گئے ہی نہیں۔ خلافت کی ذمہ داری سے اس قدر یہ جو ہے خلافت کی ذمہ داری سے اس قدر فکر مند تھے کہ کبھی بیوی کے پاس یہ گئے ہی نہیں۔ 2 سال 6 مہینوں میں رات دن روتے رہتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو لوگ ان کے پاس جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی پہلے کے جو خلفاء تھے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہت ساری زمینیں جائیداد ان کے نام کر دی، پیسے اور دولت انہوں نے جمع کر دی تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے 2 سال 6 مہینوں تک حکومت کی، آپ نے جو اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کر دیتے تھے، زمین اراض کر دیتے تھے، کچھ جائیداد ان کے نام کر دیتے تھے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد کچھ تو ان کے کام آتی وہ جائیداد۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، بیمار سے آخری وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں سے کہا کہ اٹھا کر یہ مجھ کو بٹھا دو۔ بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو زمین جائیداد رکھنے کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ ان کا حامی اور ان کا مددگار ہے، اور اگر میں نے ان کی تربیت غلط کی تو ایسے بچوں کی میں کفالت کی ذمہ داری مرنے کے بعد میں ان کے نام جائیداد زمین وغیرہ کر دوں، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں ان کے نام فلاں زمین، فلاں ملک کا گورنر بنا دوں، فلاں جگہ کا ان کو ذمہ دار بنا دوں۔ اگر میں نے اس کی اچھی تربیت کی، ان کا والی اللہ ہے، نگہبان اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے، اور ان کی اگر میں نے بری تربیت کی ہے تو پھر جو ہے مجھ کو ان کی فکر کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں، یہ سمجھے ان کا اللہ سمجھے۔ اس کے بعد یہ گزر گئے۔ بعد میں 11 بیٹے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، 11 بیٹے۔ بعد میں ان کی نیکی کی برکت سے 11 بیٹوں کو اس وقت کے خلیفہ نے 11 صوبوں کا گورنر بنایا، اور نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ 11 بیٹوں نے زندگی گزاری۔ دیکھیں خلیفہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کی بزرگی اور ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کا یہ نتیجہ نکلا کہ بعد کے خلفاء نے 11 صوبوں کا ان بچوں کو 11 بچوں کو گورنر بنایا، اور ظاہر بات ہے گورنر کا عہدہ بہت بڑا ہوتا، تو انہوں نے بڑی خوشحالی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ ان بچوں نے زندگی گزاری۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا اپنا معبود یا حقیقی سمجھ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا والی، اس کا حامی، اس کا ناصر بن جاتا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار سے کہہ دیا کہ تم پکار لو جس کو پکارنا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، تم ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا کر لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑنے والا نہیں، کوئی نقصان ہونے والا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو یا عام مسلمان ہو، سب کا والی، سب کا حامی، سب کا ناصر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔